جی میں فیل ملک. آج کا موضوع جو ہے وہ پاکستان، سعودی عرب، یو اے ای، اسرائیل اور یہ بگڑتے بنتے حالات اور اس کے بارے میں ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کرانے کے لیے بہت پرعزم تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان وزیر صاحب نے ایک ایسا بیان دیا جس سے تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو گئیں. ہمیں جلد بازی بہت آتی ہے، ہم تاولیاں بہت مارتے ہیں. ہماری قوم، حالانکہ یہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں یہ کافی تحمل سے بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی شاید اس چیز کی ریہرسل نہیں کی تھی، یا انہوں نے ایک فکس آف سچویشن میں آ کے ایسا بیان دے دیا جو کہ غیر ضروری اور غیر سنجیدہ تھا. ہمارے سعودی عرب سے اور عرب دنیا سے بہت پرانے تعلقات ہیں. ہمیں کچھ چیزوں کو پہلے سے سوچ سمجھ کر ان کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے تھی. جب انہوں نے یہ بیان دے دیا تو ہم نے ہمارے پڑوسی انڈیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا دیرینہ دوست، ہمارا وہ اسلامی ملک جو ہمارے ساتھ، ہمارے وجود میں آنے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کو ہم نے کھو دیا ہے. اور وہ ہمارے انڈیا کے جو مودی ہیں انہوں نے ہم سے ہمارا دوست چھین لیا ہے. کچھ ایسا تاثر ہم نے اس گفتگو سے پیدا کر دیا کہ جی او آئی سی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، کشمیر پر بات نہیں کی جا رہی ہے. بھئی کون سا کشمیر پر او آئی سی کے اجلاس جو پہلے ہوئے اس پر کشمیر کو تقویت مل گئی، اور کون سے ایسے ہیں جس پر نہیں ہوگا تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں. لیکن ہم نے اپنی شرمندگی کا سامان خود ہی پیدا کر دیا، اور اتنا اچھا پیدا کیا کہ دشمنوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. حالانکہ یہ ہمارے وہی مودی صاحب ہیں جو کہ امریکہ کی اشیر بات کے ساتھ 3 دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے یہاں پر چائنا کو کنٹین کرنے کا پورا کھیل کھیل رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ان کے اس کھیل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی بجائے شاید چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا ان کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اب جو صورتحال ہمارے اس بیان سے پیدا ہوئی، اس پر ہمارے اس اسلامی برادر ملک نے ایک اور سرپرائز ہمیں دے دیا. یہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ بھوکے تھے تو یہ ہمارے ہاں جھاتیاں مارتے تھے، اور اب ہماری ذاتیں پوچھتے ہیں. ہم نے کیونکہ پہلے بھی فیصلے کہیں کسی انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم میں نہیں کیے، تو ہم بڑھ چڑھ کر اپنے ان عرب دوست کی محبت میں اور ان کے کام آتے رہے. ہم نے ان کو ہر ایک چیز بنا کے دی، یہاں تک کہ یہ ہمیں آ کے کہتے تھے کہ جی ہمیں فلاں ایریا میں فار ایگزامپل کہ ہمیں ایئر لائن ڈیولپ کر دیں، تو ہم نے کہا چلیں جی وہ کر دیتے ہیں. انفراسٹرکچر کر دیں تو ہم نے کہا جی ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تو ہم نے بغیر کوئی چیز نیگوشیٹ کیے، بغیر کسی چیز کے اوپر اپنا ملک کا مفاد دیکھتے ہوئے ہم نے وہ تمام کام کیے. کیونکہ جب 2-4 افراد کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہو، تو وہ ملک اور قوم کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. تو یہ بھاری پتھر اب ہم پر آن پڑا ہے کہ ہمیں تو یہ اسلامی ممالک جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ تو پاکستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ وہ نہیں کر سکتے. اب جب انہوں نے اسرائیل کو اپنے ساتھ تسلیم بھی کر لیا اور ان کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے اور ان کے ساتھ اپنی تجارت اور اپنے روابط بڑھا لیے، تو انہوں نے ہمیں تو پوچھا تک نہیں. تو یہ ہمارے پڑوس میں صورتحال ڈیولپ ہو گئی. ایک ہم نے پہلے خود ڈیولپ کی ہوئی تھی، ایک ہمارے اوپر سے یہ نئی ڈیولپمنٹ آ گئی. اب ہم ان کے کہنے پر اپنے لوگوں کو تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو کسی صورت اسرائیل کو ماننے کو تیار نہیں، ہم تو جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں وہ کر دکھایا جس کو بہت سے ان کے دوست ممالک یا ان کے پڑوسی ممالک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے مسلمانوں کی جو دنیا ہے. لیکن اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے
اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لی ہیں تو بھائی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، وہ ضرور بنائیں۔ اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلامی ملک ہیں، آپ کو نہیں بنانے چاہیے تھے، کیونکہ اب ہم ان کا پڑھایا ہوا لیسن انہی کو واپس سنانے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے پڑوس میں یہ جتنے ممالک ہیں یہ اسلامی ممالک ہیں، اور اسرائیل ان کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ جب وہ خطرہ سمجھتا ہے تو وہ ان کے لیے اپنے پاس ہتھیار بھی رکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس اٹامک ویپنز بھی یوز کرنا چاہتا ہے، اور سب کو ٹھینگا بھی دکھانا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ ایک ایک کر کے اسرائیل کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ وہ جڑے ہیں، بہت سے کافی ٹائم ہو گیا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈھکے چھپے انداز میں نیگوشیٹ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو پریکٹیکلی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اس پر یہ ہمارے پڑوسی آگے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں جی ہماری تو پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ اب ان میں جو ہمارا پڑوس میں ملک ہے انہوں نے تو ان کے ساتھ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں، یعنی جب یو اے ای نے ابھی اسرائیل سے اپنا منظر عام پر معاہدہ نہیں لائے تھے، تو ہمارے اس پڑوسی ملک نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی، بلکہ یو اے ای پورے کے ساتھ نہیں، ان کی ایک ریاست دبئی کے ساتھ انہوں نے کوئی $20 بلین کی ٹرانزیکشن کی، جو کہ پر اینم کے اعتبار سے ہم سعودی عرب سے 5-6 بلین جو ہمارے پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں وہ ہمیں سالانہ بھیجتے ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہو جائے گا کہ اگر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو بھائی دبئی آپ سے $20 بلین سالانہ لے رہا ہے، تو کیا آپ جو ہے جس کو خنجر کہہ رہے ہیں آپ اپنے اس معاہدے کو ان سے کینسل کر لیں گے؟ پبلک کنزمپشن کے لیے انہوں نے یہ پروٹیسٹ اپنے ملک میں رکھا ہے کہ جی اس کے فیسز پر کراس لگا لیں، ان کو جوتے پہنا لیں، ان کو جوتے سر پہ مار لیں، تو یہ پبلک کنزمپشن کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ اپنا دبئی سے کیا گیا معاہدہ، یہ ہمارا پڑوسی ملک کسی صورت، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کریں، لیکن ہم صرف ان کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب دبئی سے ایران جو ہے وہ اتنے فاصلے پر نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ سامنے جو ہے وہ انڈیکیٹ بھی کر دیا، تو یہاں پر یہ صورتحال ہے۔ اب ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری لوکیشن یا ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تاولیاں چھیتیاں تو ہم نے مار لیں کہ ہم نے فوری طور پر بیان دے دیا، پھر جب دوسری افتادہ یو اے ای اور اسرائیل کی آن پڑی تو اس پر بھی ہم جو ہے نا وہ تیزی تیزی میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے۔ تو ہم بنیادی طور پر غور و فکر کرنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ ہم چھیتی چھیتی کام کرنے یعنی جلدی کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ہم نے چائنا سے جو سی پیک کا پروجیکٹ سائن کیا ہوا اور جس پر ہم بہت ساری چیزیں بیس کر رہے ہیں وہ گوادر میں آ کے کھلتا ہے، تو ہمارا یہ سمندر ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی ہے، جو کہ ہمیں آج سے بہت سال پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ ہم بند دروازوں میں بیٹھ کے ملک کی پالیسیاں بناتے ہیں تو ہم کیسے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے یا غور کریں گے۔ اب یہ جو کراس میں ہم نے گوادر کے ایریا کو آپ کو بتایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر گوادر ہے اور اس کو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے بالکل بند رکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ شجر ممنوع ہے، اس پر گفتگو مت کیجیے، اور جو ایرو سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ ہمارا وہ پرشین گلف ہے جس میں سارے کے سارے شپس جو ہیں وہ عربین سی سے نکل کے یو اے ای کی طرف اندر چلے جاتے ہیں۔ بھائی ایسی وہاں پر کون سی اٹریکشن تھی، ایسا کون سا بزنس چل رہا تھا کہ جس کے لیے یہ سارا معاجرہ جو ہے وہ کیا گیا، اور ہم دروازے پر بیٹھے گیٹ کیپر کا کردار ادا کرتے رہے، کیونکہ ہمیں تو فرقہ واریت میں الجھا دیا گیا اور ہم کئی دہائیوں سے فرقہ واریت کی جو ہے وہ جنگ کہہ لیں یا ایک مصیبت کہہ لیں اس سے ہم ڈیل کرتے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا وہ برادر اسلامی ملک ہے جس نے اب اسرائیل کے ساتھ اپنے نئے معاشقے کو جنم دیا ہے، اور اس میں دیکھیں تو یہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ملغوبہ ہے جو کہ ہمارے ملک کے مقابلے میں ان کی جو کہہ لیں کہ لوکیشن ہے یا ان کے اندر جو پیداواری صلاحیت ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر شخصی مفاد کو سامنے رکھ کر یہاں پر اپنے محلات بنائے جاتے ہیں، یہاں پر آپ جو ہے وہ سٹے کرتے ہیں، یہاں کی اقامیں لیتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں،
تو پریکٹیکلی وہ آپ کی گوادر پر آپ کو کہیں گے جی آپ اس پر گفتگو مت کیجیے. تو اب اس کی لوکیشن آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ گوادر ہے. اب یہاں عربین سی سے ہم جو ہے وہ اتنا فاصلہ دنیا کو کہتے ہیں کہ جی آپ چل کے اندر چلے جائیے اور اندر جا کے آپ جو ہے وہ ہمارے برادر اسلامی ملک یو اے ای کے پاس تجارت کیجیے, وہاں پر اپنے جو ہے وہ ترسیل کیجیے, اپنا سامان لائیے, لے کے جائیے, بزنس کیجیے. اب اس کے اڑوس پڑوس میں دیکھیں تو ایک طرف تو ہاسٹائل ایران ہے بقول ہمارے بڑے ماسٹر یونائٹڈ اسٹیٹس کے. دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب ایک اتنا بڑا ملک ہے کہ جس میں جو ہے وہ فی اسکوائر کلومیٹر بہت تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں. تو یو اے ای کے ساتھ کتنے سارے اور ممالک ہیں جہاں پر بزنس اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. وہاں پر ایک چھوٹا سا قطر ہے, ایک بحرین ہے, ایک کویت ہے, اور باقی بند سمندر ہے پرشین گلف کا. تو عمان کے پاس سے ہوتے ہوئے یعنی مسقط عمان کے پاس سے گزر کے سیدھا اندر جو ہے وہ ایک ترچی سی لائن کے اوپر ٹیڑے ہو کے جہاز مڑتے ہیں. یہ کتنا مشکل کام ہے, لیکن یہ سارا بزنس وہاں ہو رہا ہے. یہ ہماری اشیر بات کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے جو اس پر اتنی دہائیوں تک خاموشی اختیار کی رکھی اور ہم صرف یہی کہتے رہے کہ برادر اسلامی ملک ہیں. اب ہمارے ساتھ ہمارے پڑوس میں یہ بھی ہمیں بہت جو ہے وہ لیکچر دیتے ہیں اور ان کے لیے بھی لوگ بہت کہتے ہیں زندہ باد. تو یہ تو وہ ملک ہے جس نے 49 میں اسرائیل کو, یعنی پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا تھا. ان کے ملک سے آج بھی کوئی 18-20 فلائٹس جو ہیں وہ ان کے کیپٹل سے اسرائیل کے لیے جاتی ہیں اور وہاں سے کوئی 9-10 فلائٹس ان کے ملک میں آتی ہیں. تو کیا ہے انہوں نے یہ سب کچھ ختم کر لیا ان کے ساتھ؟ تو ہمیں تھوڑا تحمل سے تھوڑا سوچنا چاہیے, ہمیں اتنی چھیتیاں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ہمارا پاکستان ہے ایک کونے پر, اس کے اڑوس پڑوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو سعودی عرب ہے, پھر ہمارے پاس ترکی کے ساتھ جو ہے وہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس طرف ایران ہے. اب ان تینوں ممالک کے مختلف مفادات ہیں. ترکی جو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ایک بہت بڑی سلطنت تھے اور ہم جو ہے نا وہ ریڈ سی اور نیچے عربین سی اور ادھر میڈیٹرینین سی اور یہ سب ایریاز جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہوتے تھے. تو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ یہ دوبارہ ہمارے پاس ہی ہونے چاہیے. وہ اپنے دعوے جتاتے رہتے ہیں اور ان کے صاف ذرا ان کے انٹرسٹ ہیں. ایران کہتا ہے ہم جو ہے وہ ایک پرشین امپائر تھے تو ہمارا بھی جو ہے وہ بہت دور تک اثر و رسوخ ہونا چاہیے. تو سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے عرب ممالک ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں تو ہماری بھی سے ہونی چاہیے. تو ہم کس طرح سے ان کے درمیان جو ہے وہ سینڈوچ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور پھر بےتاب بہت ہیں, کبھی ہم ایک کے گھر پہ جاتے ہیں, کبھی دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں, کبھی ایک کے ساتھ الائنس کرتے ہیں, پھر دوسرا کہتا ہے ہاں آپ ادھر مت جائیے, تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سوری ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں, اور دوسرے کو کہتے ہیں سوری وہ ہمیں آنے نہیں دیتا. بھائی یہ کون سے یہ ملک کے معاملات ہم چلا رہے ہیں یا ہم کوئی لوکل محلے لیول کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اب یہ وہ سارا علاقہ ہے جو کہ اس ریڈ دائرے کے اندر ہے جہاں پر پوری دنیا کا فوکس ہے. اب تین طاقتیں تو ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ ایک طرف جو ہے وہ ترکی ہے, دوسری طرف سعودی عربیہ ہے, تیسری طرف ایران ہے جن کے کچھ عزائم ہیں. اس کے ساتھ دو اور بھی ہیں یہاں پہ, ایک انڈیا ہے جو کہ ہمارے پڑوس میں ہے, اور پھر ایک ہمارے نارتھ میں اور انڈیا کے نارتھ میں چائنا. اب چائنا نے سی پیک بنا کے تو اس تمام ایریا میں جو اس ریڈ کے اندر ہے وہاں پر اس نے ون بیلٹ ون روڈ سے کوئی آلموسٹ 70 کنٹریز کو اپنے شپ, ریل یا روڈ سے جوڑ دیا ہے. تو چائنا کا یہ انٹرسٹ آ گیا. اب امریکہ بہادر صاف ذرا اس ایریا میں اپنی کچھ گیم تو کھیلے گا کیونکہ وہ پچھلے 70 سال سے آلموسٹ جو ہے یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر اب تک یہ کوئی 80 سال اگر بن جائیں, ہاں آلموسٹ 80 بنتے ہیں, تو یہ اپنی گیم کچھ تو یہاں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہوں گے. تو وہ بھی اب ون بیلٹ ون روڈ کے مقابلے میں اپنی پروکسی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے آگے بڑھیے اور ان سے ایگریمنٹ کیجیے. اب انڈیا کا ہم نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ وہ پہلے ہی کوڈ میں ہے, 4 ملک ہیں اس کے ساتھ جو کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, یعنی ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف جاپان ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آسٹریلیا. 3 تو یہ ہو گئے تھے, چوتھے ان کے سربراہ ہیں ہمارے امریکی بہادر صاحب. تو ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس گیم کو
ہم نے کچھ نہیں سوچا اور ہم اس میں جلدی سے شامل ہو گئے، جو کہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن فورس تھی۔ پھر ہم نے اس کی سربراہی بھی قبول کر لی۔ اب جب ہمارے سعودی عرب یا عربوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو اس کی سربراہی کا کیا ہوگا اور ہمارا یہاں پر پارٹیسپیشن کیا ہوگا؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم تو اپنے ہاں ٹیررزم کو ختم کر چکے تھے جب یہ جو ہے وہ کولیشن بنی، اور ہمیں اس کی ایس سچ کو ضرورت بھی نہیں تھی، تو یہ بھی ہم نے بند دروازے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ نہیں نہیں، ہم اس کا حصہ ہوں گے اور ہم جو ہے اس کی سربراہی بھی قبول کریں گے۔ تو یہ ہم نے سب جو تیزی سے کام کیے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یہ ان کے کچھ نہ کچھ ریپرکشنز تو ہمارے اوپر آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو دنیا کا جو کچھ عرصے پہلے تک ایک واحد سپر پاور تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنے سمندروں سے اور اپنی حدود سے دور جا کے لڑائی لڑتے ہیں۔ تو اب یہ یہاں سے نکل کے یہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں پیسفک اوشن کے ایک ایریا میں جا کے یہ اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں اور وہاں لڑنا چاہتے ہیں۔ وہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کو جو ہے نا وہ یوز کریں، پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں تائیوان کو یوز کر لیں، پھر یہ کہتے ہیں اچھا چلیں اور کچھ نہیں تو مودی کو تو بہر صورت ہم نے یوز کرنا ہی کرنا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ کھیل ہمارے ہاں کھیلا جا رہا ہے، اس کی ایک ریزن ہے جو میں ابھی آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر پوری دنیا کا فوکس ہے۔ اب اس فوکس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 4 ممالک ہیں جو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے ابھی تک تو اپنی لڑائی اپنے ارد گرد میں لڑ رہا ہے، تو وہ بھی سپر پاور ہونے کے ناطے چاہتا ہے کہ لڑائی اس کے آس پاس سے نکل کے دوسرے علاقوں میں چلی جائے۔ تو فی الحال تو یہ میدان جنگ ہے جو ایریا میں نے آپ سے کہا، تو یہ دوسرا کنٹری جاپان، تیسرا آسٹریلیا اور چوتھا انڈیا، یہ سب چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اور یہ جو علاقہ جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اب یہاں سے ہمیں انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے وہ علاقے جو کہ یہاں گہرے سبز رنگ میں آپ کو پریزنٹ کیے گئے ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر آبادی زیادہ ہے۔ یہاں پر جو پر اسکوائر کلومیٹر میں نمبر آف پیپل ہے وہ 1000 کے آس پاس ہے، یعنی 800 سے لے کر 1300 کے درمیان میں لوگ ان ڈارک گرین ایریاز میں رہتے ہیں۔ جو تھوڑے لائٹ گرین ہیں وہاں 400-500 آلموسٹ پر اسکوائر کلومیٹر میں لوگ رہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آبادی کہاں پر ہے، یہ تو ہمارے چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ والے علاقے ہیں جہاں پر ٹوٹل دنیا کی آبادی ہے۔ اور کہیں تھوڑا تھوڑا کوئی اور ہلکا سا ایریا آتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے قرب و جوار میں ہی آتا ہے کہ جہاں پر یہ زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ تو جہاں پر لوگ ہوں گے وہیں پر مارکیٹ ہوگی۔ امریکہ دیکھیں تو وہاں پر تو 1 کلومیٹر میں 2 سے 5 لوگ رہتے ہیں۔ تو یہی حال ان کے ساؤتھ امریکہ کا ہے، یہی حال جو ہے وہ ہمارے اور بہت سے ایریاز کے، اب رشیا میں دیکھیں تو وہاں پر بھی تو سارا خالی پڑا ہے، نیچے آسٹریلیا دیکھیں تو ان کے ہاں بھی یہی صورتحال۔ تو اصل جنگ جو ہے وہ وہیں پر ہونی ہے جہاں پر مارکیٹ ہے، کیونکہ بزنس جہاں پر ہے وہیں پر جنگ ہونی ہے اور وہیں پر سب کی نظریں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ارد گرد میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی پوزیشن کو نہ تو سمجھ رہے ہیں نہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہر کسی کی نظر۔ اب ہمیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا کہ اس تمام معاجرے میں جو کہ ابھی پچھلے 1-2 ہفتے سے چل رہا ہے، اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب الحمدللہ کچھ نہیں بولے ہیں۔ تو آپ اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز ہی رہنے دیں، کیونکہ ہم نے اور تو بہت سارے کارڈ ساری دنیا کو شو کر دیے، اب ان کو ہی کسی بہتر طریقے سے ان کے آفس کو استعمال کیجئے، ان کے دفتر کے، ان کے ساتھ کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ اس پر کریں کہ اب ہمیں کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور غور و فکر ان پگمیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو لا کے بڑا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو نیشنل لیول پر بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے آپ ان بدلتے ہوئے اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ دنیا کے جو دوسرے لیڈرز اور دوسرے معاملات ہیں وہ اپنے معاملات بحسن و خوبی کر رہے ہیں، حالانکہ نہ تو ان کو ووٹ کی ضرورت ہے نہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو تو بہت چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمارے ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جس پر ہمیں ایک دوسرے
के साथ जो है वो इत्तेफाक करने की ज़रूरत है, और उस पर जब तक बहस बैसा नहीं होगा हम इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। अब ये तमाम जो एरिया है, इसमें सऊदी अरब कहता है कि जी, और इसके साथ जितने अरब ममालिक हैं वो सब कहते हैं कि हम तो इसराइल को जाके तस्लीम कर लेंगे। इनके साथ जो है वो एक इजिप्ट है, जिसने आज से कई साल पहले, जब इनके सदर अनवर सादात साहब थे, उन्होंने कुछ साल भर से ऊपर जो है वो इसराइल के साथ अपने मामलात जो है वो डिस्कस किया और फिर एक एग्रीमेंट कर लिया, जो कि आज से तकरीबन 5 दहाइयाँ पहले वो कर चुके हैं। जब दूसरे अरब कहते थे कि इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, तो आज ये सारे मिलके जो है वो अपनी पीठ में खुद ही छुरा घोंप रहे हैं, या ये समझते हैं कि इजिप्ट ने ऐसा नहीं किया था। तो हमें तो कम से कम दानिशमंदी का जो है वो सबूत देना चाहिए। हमें कुछ सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हमें इतना तेज़ी तेज़ी से चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है कि हम फौरी तौर पर सऊदी अरब पहुँच जाएँ और हम जाके वहाँ के जो एक MBS साहब हैं उनके साथ हम जो है ना नेगोशिएट करना फौरी तौर पर शुरू कर लें। थोड़ा तहम्मुल कीजिए। अगर हमें इनके जाने का जो है वो नुकसान है, तो इन्हें भी हमसे जुदा होने का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इनके लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन असल मामलात ये होते हैं कि अगर आप तहम्मुल से और समझ से काम लें तो फिर ही आप हो सकते हैं। अब आपने 9/11 के बाद देख लिया कि यू आर विद अस और यू आर नॉट, तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स मान लिए। तो अभी भी हमको कुछ सोच लेना चाहिए, लेकिन हम तभी सोच पाएंगे जब हम अपने कौमी इदारे पार्लियामेंट में जाके इन तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हमारे लिए मुश्किलात हैं। आने वाले दिन और आने वाला वक्त बहुत कड़ा है, बहुत तेज़ी से तब्दीलियां हो रही हैं। अभी कई अरब ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। अब हम ये लेसन तो अपनी आवाम को नहीं पढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने तालिबान पर पढ़ाया कि जी ये तो फौरी तौर पर जो है वो टेररिस्ट हो गए। अब इधर तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी अब जो है ना वो इसराइल तो हमारे इंटरेस्ट में हो गया। तो हमें कुछ दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए, थोड़ा घर बैठ के सोचना चाहिए, और इतना तेज़ी तेज़ी से मामलात नहीं करने चाहिए। अब सोच का और समझने का अमल है। मुल्क में बहस को लाइए और लोगों से इस पर मुशावरत कीजिए। आपको आपके इदारे बेहतर जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। आने वाले हालात बहुत दिलचस्प मराहल हमारे लिए लेकर आएंगे। लेट्स सी कि आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।